بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے۔ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت ختم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے گا، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے کھڑا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی۔ جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے کہ پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا۔ باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہے، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی، تبدیلی کیا ہوئی؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے۔ میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے۔ تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا، جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے۔ اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔ بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے، بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے۔ ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ سبحان۔ تو بدلا تو کچھ بھی نہیں، جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا 1 سال اور بڑھ جائے گا۔
کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی جس نے سورج کو ضیاء بنایا۔ ضیاء کہتا ہے جو خود روشنی پیدا کرتا ہو۔ والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو۔ اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا۔ چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا، سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے۔ اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں، اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی۔ تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1-1 لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا، سورج کی سطح پر ہی۔ اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی۔ اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی۔ پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی۔ تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں۔ چاند اس سے روشنی لیتا ہے، تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی۔ والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا، دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں، جیب کرتے وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی آنا پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوں تو میرا موبائل نکل، لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے
اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ، سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جامن کا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ قاسم پہ وقت آ گیا کہ 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا، تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا، اچھا تھا، فتح محمد نام تھا، فتح کہتے، آخر میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس کا حال پوچھنے گیا، مجھے کہ میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں، میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کو بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مر جاؤں، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے، وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے کر ڈال رہے ہوتے ہیں نا، جیسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا، بوڑھے کیا، موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا علم عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ دنیا میں کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، یہ چاند کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے جو کہ چاند اللہ نے بنایا، اور سورج کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کہ اللہ نے سورج بنایا، یا تو سورج کو انگریز بناتے تو پھر ہم کہتے یہ کافروں کا کیلنڈر ہے اور یہ ہمارا کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کی قوموں نے حکومت کی، تقریباً پوری دنیا پر ان کا کیلنڈر عام ہو گیا، پوری دنیا میں چل گیا، ورنہ چائنا کا کیلنڈر الگ تھا، افریقہ میں تو کوئی تھا نہیں، اب بھی کانگو کے جنگلات میں کوئی کیلنڈر نہیں، وہ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں مر جاتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، اور وہیں
پیدا ہو کر وہیں مر جاتے ہیں. سانپ کاٹے سے لے کر کانٹا چبھنے کا دوا جنگل سے کرتے ہیں، اور نہ کوئی ان تک پہنچا ہے. تبلیغی جماعت والے پہنچے تھے کئی سال پہلے، تو اس میں ایک ان کا سردار مسلمان ہوا، اور اب آخری خبر تک 5000 اس میں مسلمان ہو چکے. شیخ حسن تھے کیمرون کے، وہ جماعت لے کر گئے تھے جنگل میں، تو ایسے انسانوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں. تو سب سے جو قدیم کیلنڈر ہے وہ ایران کا ہے، جس میں ان کا جو مہینہ ہے، ان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، جس کو نوروز کہتے ہیں، اور وہ نوروز عید بھی مناتے ہیں ایران میں. یہ سب سے قدیم کیلنڈر ہے. کتنی اس کی عمر ہے معلوم نہیں، بہت پہلے سے ہے. اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا، جو 700 قبل مسیح تک ہو. اس سے پہلے کیا تھا؟ 700 قبل مسیح تک 10 مہینے ہوتے تھے، اور پھر جولیس سیزر جب آیا 57 قبل مسیح، اس سے پہلے نوما پیلس ایک رومن بادشاہ آیا، اس نے 10 کے 12 مہینے کیے. سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا. پھر 57 قبل مسیح جولیس سیزر بہت بڑا گزرا ہے بادشاہ، اس نے اس میں کوئی ترمیم کی، اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا، جولیس کے بعد تھا اوگسٹس جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا اگست. یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام ہیں سوائے ان دو کے. جو جولیس سیزر کے نام پر ہے، اور اگست جو ہے یہ اوگسٹس کے نام پر ہے. باقی جو 10 مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں. شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تہذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر، تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سب یونانی لفظ ہیں، ان کو تھوڑا صحیح کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں. یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت کوئی نہیں ہے، ایک اندازہ تخمینہ ہے جس پر یہ دسمبر کو یہاں ختم کیا جاتا ہے. پھر یہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو ان کا بھی سال مارچ میں ختم ہوتا تھا، اور اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا. پھر 1564 میں سن 1564 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے اس میں تبدیلی کا حکم دیا، اور جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا، اور دسمبر کو آخری مہینہ قرار دیا. اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو کچھ لوگوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہ پتہ چلا. تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے، تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے. یہاں سے 1 اپریل پھول بنا. اس کو بھی کسی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے یہودیوں نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ اپریل فول مناؤ. اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اپریل فول جو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا کہ 1564 میں فرانس جب اس کا نام نئی تاریخ میں آتا، اس نے جنوری کو پہلا مہینہ کر دیا. تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے، اور 1 اپریل کو اپنی وہ خوشی مناتے تھے، تو ان کو بیوقوف کہا جاتا تھا. اس سے اپریل پھول بنا.
پھر 6 جولائی 1582، آج جو کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ 5 جولائی 1582 کو گریگورین اس کو کیلنڈر کہتے ہیں، گریگوری یہ پوپ تھا روم کا، اس نے 30 دن 31 دن 28 دن 30 سال میں 29 دن یہ سارا سٹ کر کے یہ 1582 سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے۔ ایک کیلنڈر ہے جو ہمارے ہندوستان کا ہے، وہ ہے وکرمی کیلنڈر، جس کو مہاراجا وکرما جیت تھا، جو مدھیہ پردیش جو آج ریاست ہے، اس میں ایک شہر تھا اجین، وہاں کا وہ بادشاہ تھا اور ہندوستان اس نے سارا فتح کیا۔ 117 سال اس نے عمر پائی، اور یہ کالوں لوگ کاسٹ میں کالوں یہ وکرما جیت کی اولاد ہے، وہ کالوں تھا، اور اس نے اپنی پیدائش سے ہندی کیلنڈر شروع کیا۔ 102 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 102 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور 15 عیسوی میں مرا، 117 سال اس نے گزارے، اور بہت نیک بادشاہ تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا، وہ لوٹتا نہیں تھا، لوٹاتا تھا۔ ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں، لوٹاتے نہیں ہیں۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ بائی کا حساب دینا، ایک بائی کا حساب دینا، ایک خیانت۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من المفلس، غریب کون ہے؟ کہا کہ من لا درہم لہ، جس کے بعد پیسے نہ ہوگا نہیں۔ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالحسنات امثال الجبال، سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح۔ لیکن چکر باز تھا، اس کا مال لوٹا، اس کا مال لوٹا، اس کے پیسے دبائے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، قبضہ مافیا پورے چاروں صوبوں میں کام کر رہا ہے، تو ان زمینوں پہ قبضے کیے، پٹواری حاضر اور تحصیلدار حاضر، اوپر تک سب لائن حاضر ہوتے ہیں، سب کو جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے یہ لوگ کہ پاگل جانتے نہیں کہ جو موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا، زیرو ہو جاتا۔ جو تو عاصم کی موت نے جھنجھوڑ دیا ہے، روزانہ اس کی قبر پہ جاتا تھا تو اس کے وہ تختی لگی دیکھ کے ایسے حیران ہو کے دیکھتا رہتا تھا، اور آنسو بھی نکلتے رہتے تھے۔ مٹی ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے وقت وقت، ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، اس نے میری زمین دبائی، اس نے ایسا یہ کیا، اس نے ایسا یہ کیا۔ اچھا اتنی نیکیاں تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا۔ ایسا ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور لوگوں کے حق باقی ہوں گے۔ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی اس سے لینا تھا، اب اس کی نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جو گناہ کی ہیں اس کے سر پر ڈالا۔ گناہ کیا زید نے، سر پہ ڈالا بکر پہ، اور وہ دوسرا آیا جی میرا حق بھی ہے، آپ نے گناہ اس پہ ڈالا، میرا حق بھی ہے، آپ نے گناہ اس پہ ڈالا، یہاں تک کہ گناہوں کا پہاڑ اکٹھا ہو جائے گا اور ساری نیکیاں کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ ایک یہ دیکھ رہے ہو، ایک بالشت زمین، ایک گٹھ زمین جس نے کسی کی دبا لی، یہاں تو ایکڑوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے، کیسے اٹھائے گا وہ؟ کس طرح مقابلہ کرے گا؟ آج تو اس نے دھونس سے، طاقت سے، کلاشنکوف سے
पटवारियों को खरीद, तहसीलदारों को खरीद, एसी को खरीद, डीसीओ को खरीद, कमिश्नर को खरीद, सारा कुछ कर लेता, ये सारे लाइन हाजिर हो जाए। तो बहुत नेक बादशाह था, 117 साल उम्र पर। उस वक्त तो मजहब ही कोई नहीं था, तो अगर वो बुत परस्त नहीं होगा तो जिनको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची उनकी भी अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। तो उसकी नेकी के उसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की। तो उसने ये कैलेंडर बनाया जो वैसाख से शुरू होता है। वैसाख अब तो हमें भी भूल गए, हमारे बड़ों को नाम याद है, लेकिन क्योंकि तारीख मेरा मुताला रहता है तो इसलिए मुझे ये याद है कि वैसाख से शुरू होता है। वैसाख और जेठ, हाड़, सावन, भद्रू इस किस्म के उसके नाम हैं। तो एक कैलेंडर हमारे हिंदुस्तान का है, ये इस ईस्वी कैलेंडर से भी पुराना है। और फिर एक कैलेंडर हमारा है, कमरी। ये सबसे बेहतरीन कैलेंडर है। सारे कैलेंडर सूरज से जोड़ के बनाए गए। तो हमारा कैलेंडर अल्लाह ने हमें दिया चांद से। 17 हिजरी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गवर्नर थे बसरा। तो उन्होंने खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आपके खत आते हैं, न पता होता है ये कब नाफिज होना है और न पता होता है ये कब खत्म होना है। तो अर्रखलना, तो हमारे लिए कोई कैलेंडर बनाइए। तो हुकूमत बहुत फैल चुकी थी, 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत फैल चुकी थी। तो हजरत उमर को ये बात बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने सबको जमा किया। फरमाया भाई अबू मूसा का खत आया है, तो हमें अपना कोई कैलेंडर बनाना चाहिए। सब ने कहा बिल्कुल सही है। तो फरमाया कहाँ से शुरू करें? तो एक राय आई मिलाद नबी से शुरू करें, विलादत नबी से शुरू करें। एक राय आई ग़ज़वा बदर से शुरू करें। एक राय आई फतह मक्का से शुरू करें। आपने हजरत अली से पूछा तुम्हारी क्या राय है? कहा हिजरत से शुरू करें कि हिजरत से इस्लाम जिंदा होगा। आपकी हिजरत हुई तो इस्लाम के दरवाजे खुले। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये राय सबसे ज्यादा पसंद आई और ये तय पाया कि भाई हम हिजरत नबी से अपने साल को शुरू करेंगे। कि आपने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो उस वक्त 27 सफर जुमेरात का दिन था। आप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए कि अबू बकर जाने का हुक्म आ गया। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं भी साथ हूँ। कहा तो वो रोने लगे खुशी से। कहा मेरे पास एक ऊँटनी है जो एक बड़ी मशहूर आपकी ऊँटनी है कसवा, अबू बकर ने आपको दी थी। कहा वो मैं आपको गिफ्ट करता हूँ इस दिन के लिए। कहा नहीं मैं पैसे दूँ, हिजरत है मैं पैसे दूंगा, मदीने जाकर पैसे दूंगा। तो जुमेरात को यानी शबे जुमा आप तहज्जुद के वक्त में अबू बकर आपके पास तशरीफ लाए। आप दोनों हजरात, अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने एक ख्वाब तलाश किया हुआ है, इधर है मदीना और इधर है वारिस, बिल्कुल मुखालिफ समत में। तो पहले हम वहां जाके छुपते हैं, जब हमारी तलाश माठी पड़ जाएगी तो फिर हम निकल पड़ेंगे। और एक उनका दोस्त था अब्दुल्ला बिन कुरैका, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, काफिर था, उसको रहबर बनाया। इससे पता चलता है कि काफिर से काम किया जा सकता है। बनो अब्बास के बड़े बड़े गुर्दों पर ईसाई फाइज मुगल बादशाहों के और खिलजी और बलबन और जितने ये खानदान है गुलामा सबके पास हिंदू
جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، کہ کھوجی پیر کا نشان دیکھ کے کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے. یہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کھوجی کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں یہ سارا منظر دیکھا ہے. کچی سڑکیں ہوتی تھیں، چور چوری کر کے نکلتے تھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پاؤں ایک دفعہ دیکھ لینا تو 100 میل تک اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے. ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، اور اونٹ اور چوری ہو جانا ذمہ دار کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی. یہ نہیں کہ وہ بھوک کی وجہ سے پیچھے بھاگتے تھے، وہ بےزتی کی وجہ سے اس کو تلاش کرتے تھے. ساڑی چوری ہو گئی، ساڑی چوری ہو گئی. پھر کچھ ذمہ دار تھے جو وہ چوری کروا کے کھا جاتے تھے، اور کچھ ایسے ہمارے بڑے بھی چوریاں کرواتے تھے لیکن کوئی کھاتا نہیں تھا، آگے دے دیتا تھا. وہ چوری دشمنی کی ہوتی تھی، اگلے کو بے عزت کرنے کے لیے کہ ویکھو جی فلانے کا اٹھ چوری ہو گیا، فلانے کی مجھ چوری ہو گئی. اس کو یہی چیزیں چوری ہوتی تھی، پیسہ تو ہوتا نہیں تھا. ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا تو میرے دادا کھوجی کو لے کر نکلے. ہمارا گاؤں تو لمبے کے پاس ہے، وہاں سے لے کر پیدل چلتے 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 ڈیرا غازی خان پہنچے جو وہاں سے کچھ 200 کلومیٹر ہے. وہاں سے آگے چوٹی پہنچے جو وہاں سے آگے کر 20-25 کلومیٹر ہے. وہاں پہنچے تو ایک سردار کے ڈیرے پر اونٹ کھڑا ہوا تھا. تو میرے دادا پہنچ گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹھ جی ساڈا ہے، اسی لینا ہے. وہ کہنے لگا پتر میں چوری کدی کسی دی واپس نہیں ہو رہی، یہ ہوں میرا ہے، جاؤ بس. اب میرا دادا کہ ابھی منزل پہ پہنچ کے پانی نہ پاؤں تو وہ بے شک پریشان. لڑ تو سکتے نہیں تھے، 4 آدمی، ایک کھوجی، 400 رات کئی لوگ، اور یہ وہاں تو لڑ نہیں سکتے تھے، وہاں تو سارے رائفلوں والے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار کہتا کہ کیوں آئے ہو؟ تیرے دادا نے کہا ظلم میں آئے. تو کہنے لگا میاں گانے میں جانتے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میاں گانا میرا پیو ہے. میرا باپ اچھا تیرا پیو ہے؟ کھڑا ہو. وہ میرے دادا کو گلے لگایا اور کہنے لگا تیرے پیو کا میرے تیرے احسان ہے، بہ جاتے میں سنائی نہ. تو وہ کہنے لگا میں تلمبے میں پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو تھانے میں ڈک دیا تلمبا پولیس. تو میں نے سپاہیوں سے پوچھا اس تھانے میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا میاں گانے کی. نام تو اس کا غلام محمد تھا. گہنا کہتے ہیں زیور کو، تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے وہ گہنا گہنا کہلاتا تھا. نام غلام محمد تھا اس کا. تو وہ کہنے لگا میں ایک سپاہی ہوں آخیا بیچا یہ گانے میں آخ ایک پردیسی تیرے نال گل کرتا. اس کو گھوڑے ہوتے تھے، کچی سڑکیں، جنگل. میرا پردادا آ گیا تو کہنے لگا جی حکم کا جی میں چور تھا، وہاں پر تھوڑے علاقے کوئی چوری نہیں کی تھی، ربو خدیب ہیں میری مدد کر. تو میرے پردادا نے تھانے دار سے کہا اس کو چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا. ان کا تیرے پیو کا احسان ہے میرے اتنے، اے اپنا اٹھ بھی لے جاتے تھے کہ میرا بھی لے گا. تو وہ 2 اونٹ لے کر میرے دادا واپس پہنچے. وہ ایک بہت بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی اس کا، یعنی چوری کا ہو جانا. پتہ نہیں گل میں کیوں شروع کی ہے. ہاں ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائے. تو کھوجی کے لفظ کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کو یہ قصہ سنا ہے. میں نے خود کھوجی دیکھے، وہ ایسے جھک کے تھوڑی دیر تک پاؤں کو دیکھتے رہتے تھے اور پھر ان کا نقش بیٹھ جاتا تھا اور اس کو لے کے چلتے رہتے. پکی سڑکیں ہوتی نہیں تھی، کچی سڑکیں ہوتی تھی تو 200 میل تک بھی پہنچ جاتے. اور ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے.
کہ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپا ہوا ہوگا بات نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ جب دشمن وار کرے تو میرے اوپر کرے آپ پہ نہ کرے۔ تو پنجوں پہ چلتے چلتے یہ کچھ 4 میل کا فاصلہ تھا، پتھروں پر کنکروں پر آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئی۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو ایسا پہاڑ ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے سیدھا، تو آپ پاؤں کی تکلیف کی انگلیوں کی تکلیف کی وجہ سے چڑھ نہ پائے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی کمر میں بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے اور آپ کو باہر بٹھایا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے اندر نہیں آیا۔ اندھیرا تھا، 27 کی رات تھی، 27 سفر کی رات تھی۔ اندر گئے، ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے نا پتھروں سے بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو آپ نے کرتے کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، یہ وہ تھا جس میں سانپ تھا۔ تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سانپ جو ڈنگ مار رہا تھا وہ اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ بھائی سانپ ہونے کی وجہ سے میں ڈس رہا ہوں، وہ ڈنگ مار رہا تھا کہ پیر پر اگر میں بھی نبی کی زیارت کرتا، سبحان اللہ، وہ اس لیے ڈنگ مار رہا تھا کہ میں نبی کی زیارت کرتا۔ تو جب تھوڑا سا اجالا ہوا تو آپ نے دیکھا ابوبکر ننگے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کرتا بھی کوئی نہیں، پگڑی بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے کہا ابوبکر یہ کیا ہوا؟ کسی نے طرح چھوڑا تھا پگڑی تو نے اسے دکھایا رسول اللہ یہ سارے تھے سوراخ، مجھے ڈر لگا کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی کیڑا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں نے یہ کور کر دیے۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو ایسے چھل کے پانی کی طرح، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اور جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ابوبکر سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ، جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اس لیے آج 22-23 جمادی الثانی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے۔ تو اس کی نسبت میرے ذہن میں تو میں کوئی تیاری کر کے آتا نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ جدھر مجھے لے جاتا ہے میں چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا بڑا یہ فوکس تھا کہ میں وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو وہ ہجرت سے کیسے شروع ہوا؟ تو آپ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات رہے اور یکم کی صبح کو تہجد کے وقت آپ وہاں سے نکلے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا تو کہیں چراغ ٹمٹماتے تھے، تو آپ نے کہا یا مکہ کو ما اطیبک من بلد احبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو آپ قبا میں پہنچے، قبا میں، اور 22 ربیع الاول کو پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور جمعے کا دن تھا، اور آپ نے مدینہ سے پہلے مسجد تھی جس کو آج کل مسجد جمعہ کہتے ہیں، تو جہاں بنو سالم آباد تھے وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، اور اس میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے بنو قینقاع کے، وہ آئے سننے، تو آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا جو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ نبی کے سوا ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں بول سکتا کہ افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام۔ الفاظ کی موسیقی دیکھیے، سلام کرنا، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے کہ یہ سچا نبی ہی ایسا بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا ہجرت کا خاکہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو پھر وہاں سے آگے اسلام کا عروج شروع ہوا، تو ہجرت کا طے ہو گیا کہ ہم ہجرت سے
اپنا کیلنڈر شروع کریں گے۔ اب آیا کہ پہلا مہینہ کون سا، تو اس میں بھی کئی رائے آئی۔ کئیوں نے کہا کہ نبی کی ولادت والا مہینہ پہلا مہینہ ہو، تو کئیوں نے کہا کہ وہی مسلمانوں کی غزوہ بدر کا پہلا مہینہ ہو۔ اس طرح مختلف رائے ہیں، مجھے پوری یاد نہیں۔ پھر حضرت علی کی رائے آئی کہ محرم سے شروع کرو، کیونکہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی۔ ذوالحجہ میں 72 آدمی مدینہ سے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ ساتھ لے کر گئے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اب انہوں نے پہاڑ ہٹا دیے ہیں۔ وہاں مینا میں ایک مسجد پرانی سی نظر آتی ہے، جو پیدل جائیں گے۔ میں نے تو وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اذان بھی دی ہے، جماعت بھی میں نہیں کرائی، کوئی بھی وہاں نہیں تھا، تو شرطے آ گیا تو ان کو میں نے جماعت کروائی۔ میں پیدل چلا گیا تھا عزیزیہ سے، وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا وہ میں نقشہ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں مدینے کے ساتھی اکٹھے ہوئے 72، 2 عورتیں، ام منی، ام عمارہ، اور 70 مرد، ردر میرے نبی اور آپ کے چچا عباس۔ گپ اندھیرا، رات کا آخری حصہ۔ تو آپ نے، تو حضرت عباس نے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی، یہ ہم بنو ہاشم اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے اس کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ تم اگر یسرب نام تھا، یسرب ہم کو کہتے ہیں، اگر تم اس سے لے جانا چاہتے ہو تو پھر اس کی حفاظت کرو گے، اگر نہیں کر سکتے تو کل کو چھوڑ دو گے تو آج ہی چھوڑ دو۔ ایک صحابی ہیں اسد بن زرارہ، یعنی یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں، ایسا جواب دوں گا کہ آپ کے چچا کی کوئی توہین نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا دو، تو کہنے لگا عباس، چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی، ہم بھی جنگوں میں پروان چڑھے ہیں اور تلواروں کی جھنجھناہٹ ہمارے گھروں میں رہے ہیں، تو کسی ایسے آدمی کو اپنا سردار بنانا جسے قوم نکال دے کوئی آسان کام ہے عرب کے ماحول میں؟ کسی ایسے دین کو قبول کرنا جسے سب عرب میں رد کر دیا ہو آسان ہے عرب کے ماحول میں؟ جب ہم یہ کر چکے ہیں تو حفاظت بھی کر کے دکھانی ہے۔ تو یا رسول اللہ، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ تو ایک دم ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عباس بن مرداس، وہ عباس بن عبد المطلب چچا، عباس بن مرداس ان میں سے، مدینہ والوں سے، مدینہ والوں تو کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ یاد رکھو، اگر اس کو لے جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے مال اموال لٹیں گے، سارا عرب مل کے تم پہ حملہ کرے گا، کر لو گے برداشت؟ تو لے جاؤ، اور نہیں ابھی چھوڑو۔ ابو الحسن بن طیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، مال اللہ، اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ہم لٹ جائیں، تج ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ملے گا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں حکومت ملے گی، آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے لگا پھر تو سستا سودا ہے، اپنی شرطیں بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ کتنی آج کی نسل ہے، کیوں نہیں یہ کرتے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے، یہ دل نہیں کرتا، اتنے دل نہیں کرتا۔ میرے نبی نے یہ پکا پہلے دل کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری یہ بات میری مانو گی، اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے، ورنہ گمراہ ہو گئی۔ تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو،
میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ جہنم کے کھڑے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر، کتنا رو کے گئے اپنی امت کے لیے۔